دوستو، خطابت وہ شے ہے جو لمحوں میں قرنوں کا سفر کرتی ہے، ناگہانی فراٹے بھرتی ہوئے مستقبل کی طرف یکایک پلٹ کر ماضی میں پہنچا دیتی ہے اور آواز کی لہروں کے ساتھ ماضی حال مستقبل میں گھماتی پھراتی ہے۔ سامعین کرام، خطابت ایک جادو کی طرح ہے کہ دل و دماغ مبہوت و مسحور ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی خطاب کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دماغوں سے اٹھا کر دلوں میں پیوست کر رہا ہے۔ سننے والے محسوس کرتے ہیں کہ ان کی گمشدہ متاع مل رہی ہے اور وہ ان جواہر پاروں سے دامن بھر رہے ہیں جن کی تلاش میں تھے۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے ایک ایسے ہی خطیب کو دعوت خطابت دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتقاق، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتقاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں۔ میری مراد جناب حضرت مولانا نقید احمد صاحب ہیں، آپ تشریف لے کر آئیں اور اپنے تقریر حسنہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على شمس الہدایۃ والیقین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، کچھ کہنے اور سننے سے پہلے بطور ثواب اور بطور سعادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بیچ بیچ میں درود شریف پڑھتے رہیں، فائدے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کوئی ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بیٹھے بٹھائے اگر ہمارے 10 گناہ مسلسل معاف ہو رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اسی روایت میں ہے کہ 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ 3 بہت بڑا فائدہ درود شریف پڑھنے والے کو ملتا ہے نقد، اس لیے بیچ بیچ میں درود شریف پڑھتے رہیں۔ آئیے ایک بار پھر مل کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت بہترین مجمع ہے ماشاءاللہ۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ حضرت قاری محمد اشفاق صاحب بہرائچی نے اتنا بہترین نعت پڑھ کر کے پورا مجمع جمع دیا ہے اور دل کر رہا تھا کہ قاری صاحب پڑھتے ہی رہیں اور ہم سب سماعت کرتے رہیں۔ بہترین اشعار تھے۔
اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو اجر جزیل سے نوازے، آمین۔ قاری محمد زید صاحب فرقانی جو اس دیار کے، اس گاؤں کے اور اس مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں، جن کی سب سے زیادہ محنت ہے اس جلسے کو سنوارنے میں، بنانے میں، اس جلسے کو منعقد کرنے میں سب سے بڑا رول انہی کا ہے۔ ماشاءاللہ اس گاؤں میں انہوں نے کیسے کیسے لوگوں کو انوائٹ کیا، مدعو کیا ہے، یہ بڑی بہت تعجب والی بات ہے کہ اس گاؤں میں حضرت قاری اشفاق صاحب کی جہاں تشریف آوری ہے، انہوں نے جس طریقے سے ابھی ہمارے سامنے نعت پڑھ کر کے سنایا ہے، اور اس کے علاوہ ایک بہت دور دراز سے اور یوٹیوب کی دنیا میں چھائے ہوئے مشہور اور معروف نام ہے حضرت مفتی سعد النجیب صاحب کا، موبائل چلانے والے جانتے ہیں، زبردست ملکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دیا ہے بیان کرنے کا، بیان کرتے ہیں اس انداز سے، اس انوکھے انداز سے، اس منفرد انداز سے کہ ان کا بیان جب کوئی سننے کے لیے بیٹھ جائے گا تو جب تک ان کا مکمل بیان نہیں ہو جائے گا کوئی اٹھے گا نہیں۔ اتنا بہترین اللہ نے ان کو اس نعمت سے نوازا ہے، بیان کرنے کا اللہ نے ان کو ملکہ دیا ہے، وہ بیان ان کا بھی باقی ہے، بیچ بیچ میں اپنے بیان کے بیچ میں بہترین انداز میں اور آواز میں نظم بھی پڑھتے ہیں، اور جو بات کہتے ہیں اس بات کو اشعار میں بھی اس کو پیش کرتے ہیں۔ ان کا بیان بچا ہوا ہے، انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا، اور بیان اور اس کے بعد پھر دعا اور جو بھی جلسے کے اور باقی پروگرام ہے اس سارے پروگرام کو انشاءاللہ سن کر کے اور عمل کی نیت سے انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے، عمل بھی کریں گے، جو باتیں ہمارے سامنے آئے گی آخر تک انشاءاللہ دعا تک ہم سب بیٹھے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ میں بہت زیادہ دیر آپ کے بیچ میں حائل نہیں رہوں گا، بہت مختصر قرآن عظیم الشان کی ایک آیت ہے، اس آیت کا معنی تفسیر بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ قرآن کی آیت کی تفسیر اور معنی کے لحاظ سے سامنے آئے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ آیت بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور جمعہ میں اس آیت کو ہم سب سنتے ہیں اپنے امام صاحب سے، جب وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس آیت کو سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت بہت اہم ہے، بہت ہی جامع ہے، ویسے قرآن عظیم الشان کی ہر آیت جامع ہے، اپنے اندر بہت معنی مطلب لیے ہوئی ہے، لیکن اس آیت کو اگر غور کریں 1000 سال سے جمعے میں ہر خطیب خطبے میں اس آیت کو پڑھتا ہے، اور ہم سب جب جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو خطبے میں اس آیت کو سنتے ہیں۔ آج ذرا اس کا معنی سمجھیں، اس میں کیا فرمایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے اس آیت میں۔ یہ آیت اتنی عظیم الشان ہے کہ اس آیت کو ایک حضرت اقسم سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ایمان لانے کا سبب یہی آیت بنی۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، جب ان کو پتا چلا کہ مکہ المکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، ایک خدا کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں اور بتوں سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق پیدا ہوا، لیکن لوگوں نے منع کیا کہ ایسا ہے کہ آپ سردار ہیں قبیلے کے، پہلے آپ نہ جائیں بلکہ ہم لوگ چلے جاتے ہیں اور وہاں کا ماحول دیکھ آتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ جائیں گے ملاقات کے لیے۔ حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ جا کر کے ماحول کا جائزہ لے کر کے آؤ۔ جب وہ لوگ پہنچتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اور وہ سوال کرتے ہیں
من انتا ما انتا، یہ دو سوالوں کرتے ہیں، من انتا ما انتا، آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، یہ دو سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختصر جواب دیتے ہیں کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور اس کے بعد قرآن کی یہی آیت کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زبان سے تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کی تلاوت کا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زبان سے قرآن کی اس آیت کو جب پڑھتے ہیں تو اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ لوگ بار بار اصرار کرتے ہیں کہ ایک بار اور پڑھ دیجئے، دو بار، پھر تین بار، چار بار، اتنی مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے پڑھنے کی درخواست کی کہ ان کو یہ آیت یاد ہو گئی۔ اور جب وہ پہنچتے ہیں اپنے سردار یعنی اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو وہ پورا بتاتے ہیں کہ میں نے پوچھا تھا ان کے نسب اور خاندان کے بارے میں، پتہ چلا کہ بہت اعلیٰ نسب اور اعلیٰ خاندان کے ہیں، لیکن بہت ہی مختصر انہوں نے جواب دیا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور قرآن کی جو ان کے اوپر قرآن اتر رہا ہے، آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ایک آیت انہوں نے پڑھ کر کے ہمیں سنایا ہے، اور وہ یہ آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جب اس آیت کو اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو وہ فوراً پکار اٹھتے ہیں کہ اس آیت میں کتنا بڑا معنی ہے، کتنی زبردست باتیں ہیں، انسانیت کے تعلق سے باتیں کی گئی ہیں۔ یعنی قرآن انسانیت کا درس دیتا ہے، قرآن انسانیت کا سبق پڑھاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا درس دینے کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں۔ محسن انسانیت ہمارے نبی کا لقب ہے۔ وہ اتنا متاثر ہوتے ہیں اقسم بن سیفی کہ وہ فوراً ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایمان لے آنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے وصیت کی کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور تم لوگ بھی یعنی اپنے قبیلے کے سارے لوگوں کو وصیت کرتے ہیں کہ تم سب جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یعنی یہ آیت اتنی اہم ہے، اتنی عظیم الشان ہے کہ اس آیت کو سن کر کے اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ سردار تھے وہ اپنے قبیلے کے، ان کے سارے لوگ ان کے قبیلے کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت جمعے کے دن خطبے میں ہمارے امام صاحب پڑھ کر کے ہمیں سناتے ہیں، ذرا اس کے معنی کو ملاحظہ کریں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزوں کو بیان کیا، یہی 6 چیزیں ہیں۔ مختصر وقت میں، مختصر الفاظ میں اللہ کی طرف سے جیسی توفیق ملی اسی انداز سے آپ کو انشاءاللہ اس کا مطلب اور تفسیر بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ 6 چیزوں کو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے۔ 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ 3 چیزیں کرنے کی کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل۔ یہ آیت انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، انسانی مسائل کا حل اس آیت میں ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ کس طرح انسانیت کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آج ہمارے وقت میں اسی کی ضرورت ہے کہ ایک انسان بن جائے، ایک انسان اچھا انسان بن جائے، اس لیے کہ آج کا جو معاشرہ ہے انسان حیوان سے بدتر ہے، انسان کے اندر وحشی پن آ گیا ہے، درندہ پن آ گیا ہے، گنوار پن ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول اللہ کی تعلیمات کو سمجھیں اور انسان صحیح انسان بننے کی کوشش کریں۔ اس آیت میں سب سے پہلے انسانیت کے فائدے کے لیے جو فرمایا گیا ہے اللہ کا حکم ہے عدل کرنے کا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، یہ بہت ہی مختصر لفظ ہے عدل۔
عین دال لام، یہ 3 لفظ ہے لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کے معنی بہت طویل ہیں۔ عدل کا مطلب بہت لمبا ہے۔ عدل اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلا حکم یہ ہے کہ عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا۔ عدل 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک عدل ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ عدل کیا جائے، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان عدل، اور ایک عدل ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ عدل کیا جائے، اور ایک عدل ہوتا ہے مخلوقات کے ساتھ عدل کیا جائے۔ بندے اور اللہ کے ساتھ جو عدل ہوتا ہے، اس عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتیں اگر تم شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، جب اتنا انعام اللہ کا ہے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو سب کچھ سمجھیں، اللہ کے سامنے سر کو جھکائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکموں پر عمل کریں۔ جہاں کہیں عقل متصادم ہو، جہاں کہیں خواہشات غالب ہو، وہاں خواہشات کو غالب نہ کر کے اللہ کے حکم کو غالب کریں، اللہ کو ترجیح دیں، اللہ کے حکموں کو ترجیح دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو ترجیح دیں، چاہے وہ رسومات و خرافات ہو، چاہے انسان کی خواہشات ہو یا نفسانی خواہشات ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی معصیات کی قبیل سے ہو، جو بھی نافرمانی ہو، ان کو ختم کر دیں اور اللہ کے حکموں کو، اللہ کے حکموں پر عمل کریں، اللہ کو ترجیح دیں ہر موڑ پر۔ یہ اللہ کے ساتھ عدل ہے۔ اور اپنی ذات کے ساتھ عدل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم جو یہ وہ باڈی ہے، یہ اعضائے جسم ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ان کے ساتھ بھی عدل کریں۔ ان کے ساتھ عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے کان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھ پیر پیٹ پیٹھ کی حفاظت کریں۔ کس چیز سے حفاظت کریں؟ تو خودکشی ہے، آتم ہتیا آج کے وقت میں، ڈپریشن میں، اور تمام طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ آتم ہتیا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر ڈالتے ہیں، مار ڈالتے ہیں۔ حدیث میں روایت میں ہے بہت سخت گناہ بتایا گیا ہے کہ جو کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے، جس طریقے سے مرتا ہے، لمبی اور طویل حدیث ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، اپنے آپ کو ختم کرے گا، اسی قسم کا عذاب مرنے کے بعد اس کو دیا جائے گا۔ اگر وہ گولی مار کر کے اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، پانی میں ڈوب کر کے اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، کود کر کے اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، اسی قسم کا عذاب مرنے کے بعد اس کو دیا جائے گا۔ یہ انسان اور اپنی ذات کے ساتھ عدل یہ ہے، اور باطنی اعتبار سے بھی اپنے اعضائے جسم کی حفاظت کریں، یعنی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں غلط چیز کے دیکھنے سے، اپنے کانوں کی حفاظت کریں غلط چیز سننے سے، اپنی زبان کی حفاظت کریں جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی سے، اور اسی طرح پیٹ کی حفاظت کریں حرام لقمے سے، قدم کی حفاظت کریں غلط جگہ اٹھنے سے، ہاتھ کی حفاظت کریں غلط جگہ پڑنے سے۔ یہ اپنے اعضائے جسم کے ساتھ عدل یہ ہے۔ اور تیسرا عدل یہ ہے کہ مخلوقات کے ساتھ عدل کیا جائے، لوگوں کے ساتھ عدل کیا جائے، جس کو کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو، زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، انصاف عدل ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ عدل کا جب معاملہ آتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، بہت سے واقعات ہیں صحابہ کرام کے۔ ایک واقعہ، مدینے میں چونکہ مسلمان بہت سے ایسے ہو گئے تھے جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے، لیکن وہ منافق تھے، بظاہر مسلمان ہوئے تھے۔
تو ان کا معاملہ یہ تھا جب کبھی کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا یہودی اور منافق کے درمیان تو منافق جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا نماز پڑھتا تھا وہ جھگڑے کو یہودی سردار کے پاس لے جایا کرتا تھا اور اس کو پتا تھا منافق کو پتا تھا اسی طرح غیر مسلموں کو پتا تھا یہودیوں کو پتا تھا سب کو پتا تھا کہ جب جھگڑے کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے انصاف کریں گے صحیح فیصلہ کریں گے اس لیے منافق گھبراتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلدی فیصلہ کرانے کے لیے نہیں جاتے تھے لیکن یہودی بضد ہوا کہ نہیں یہ اس جھگڑے کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے چنانچہ جب یہ معاملہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریق کے معاملات کو ان کے باتوں کو سنا اور اس کے بعد فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا منافق بڑا تل ملایا اور کہنے لگا کہ یہ فیصلہ ہم ایک بار حضرت عمر سے بھی کرواتے ہیں اس کو یہ لگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے سخت مخالف ہیں تو یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے یہ سوچ کر کے وہ کہنے لگا کہ ہم چلتے ہیں اور عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں اور جب وہ پہنچتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے آ رہے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ کر دیا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آتا ہے اور تلوار نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس کو ہمارے نبی کا فیصلہ منظور نہ ہو عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی اور اس کی منافق کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں یہ عدل ہے یہ انصاف ہے عدل اور انصاف کرنا مخلوقات کے ساتھ انصاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل کرو پہلا حکم جو ہے وہ عدل کرنے کا ہے انصاف کرنے کا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اور دوسرا جو اللہ کا حکم ہے وہ احسان کرنے کا ہے مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش ہو رہی کہ بہت زیادہ طویل نہ کیا جائے احسان کا مطلب ہے کسی چیز کو خوبصورت کرنا اچھا کرنا بہتر بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ ہم نے زندگی اور موت اس لیے دی لوگوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ لوگوں کو دیکھیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے احسن عملا کون اچھا عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اصل کوالٹی ہے کوانٹیٹی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ اکثر عملہ کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کون اچھا عمل کرتا ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے بارگاہ میں کوئی عمل قابل قبول اس وقت ہے جب اس کے اندر دو چیزیں ہوں ایک اخلاص کے ساتھ ہوں ایک شریعت کے موافق ہوں اگر اخلاص کے ساتھ کوئی عمل نہ کیا جائے تو اللہ کے بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے اور اسی طرح اگر وہ شریعت کے موافق نہ ہو غیر شرعی عمل ہو تو چاہے جتنا دیکھنے میں اچھا لگے وہ بھی اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے تو ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے احسان کا کہ عمل کو اچھا کرنا خوبصورت بنانا اور حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان احسان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ احسان یہ ہے کہ کوئی نمازی نماز پڑھے تو یہ دھیان رکھ کر کے نماز پڑھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں یا یہ کیفیت نہ ہو تو یہ کیفیت ہو کہ نمازی اللہ کو دیکھ رہا ہے یعنی ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ ایک نمونہ ایک فارمولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا دیا کہ احسان یہی ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے یہ نماز ہی تک خاص نہیں ہے بلکہ کچھ بھی کریں کوئی بھی عمل کریں ہر عمل اور ہر حرکات کے وقت ہمارے ذہن میں ہمارے تصور میں یہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اگر ہمارا کوئی بھی عمل ہوگا اس تصور کے ساتھ اس خیال کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ کا جب استحضار ہوگا تو کوئی غلط کام نہیں ہوگا تو احسان کا ایک مطلب
یہ ہے۔ اور احسان کے اندر یہ معنی بھی ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا کرنا، جس کو قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، انسان تو کیا انسان، مذہب اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو یہاں تک ہے کہ کوئی انسان ہی کے ساتھ نہیں بلکہ کسی حیوان کے ساتھ کوئی اگر بھلائی کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے، ایک پیاسے کتے کو ایک فاحشہ بدکار عورت نے صرف پیاسا دیکھ کر کے کہ کتا پیاس سے بلبلا رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس گنہگار عورت نے ایک عمل کیا تھا کہ اس کو کنویں سے پانی نکال کر کے اس کو پلا دیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ملی اور اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ جانوروں کے ساتھ اگر کوئی احسان کرتا ہے، کوئی بھلائی کرتا ہے، کوئی ہمدردی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اتنی وسعت ہے، اللہ کے ہاں مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے کہ سخت ٹھنڈ رات تھی، سخت ٹھنڈ رات میں ایک بلی سکڑ رہی تھی، ٹھنڈ کی وجہ سے ٹھٹھر رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو سوچا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، بلی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے ٹھٹھر رہی ہے۔ وہ لے جا کر کے کمبل اس کے اوپر ڈال دیا، اس کو گرماہٹ ہوئی اور وہ اطمینان کے ساتھ بلی بیٹھی رہی گرم کی وجہ۔ جب اس کو حرارت ملی تو اطمینان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ خواب میں لکھا ہے کہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی مغفرت کی بشارت دی گئی کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا اس عمل کی برکت سے۔ یہ احسان ہے، یہ ہمدردی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَن یمنعک منی کہنے والے کو اللہ کے نبی معاف فرما دیتے ہیں۔ جو کہا تھا کہ محمد تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا، اور تلوار گر گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر کے اس کو مارے، بدلہ نہیں لیے تھے بلکہ اس کو معاف کیے تھے، اس کے ساتھ احسان کیے تھے، اس کے ساتھ درگزر کیے تھے۔ یہ ہے احسان جو اس آیت میں دوسرا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یأمر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو۔ رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کا اکرام کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کا لحاظ کیا جائے، ان کی عزت کی جائے اور ان کی خوشی غمی میں شریک ہوا جائے۔ وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کی جائے، ان کے دوا علاج کا بندوبست اور کوشش کی جائے۔ اگر انتقال ہو جائے رشتہ داروں میں تو ان کے جنازے میں اور مٹی میں شریک ہوا جائے۔ یہ رشتہ دار کا حق ہے جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو۔ رشتہ دار جانتے ہیں رشتہ دار کون ہے؟ روایت میں ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو لمبی زندگی ملے، ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو جائے، لمبی عمر اس کو ملے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے تو وہ دو کام کرے، والدین کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے، یہی رشتہ داروں کو جوڑنا، رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنا، رشتہ داروں کا لحاظ اور خیال کرنا، ان سے دور نہیں ہونا، ان کو اپنے قریب رکھنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک شاندار محل کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے۔ اتنی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق پر ہوتے ہوئے، سچ پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، جھگڑے کو چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ، جنت کوئی ہم سمجھتے ہیں کوئی عام جگہ ہے، ایک
دنیا کے اندر کوئی ملک ہوتا ہے اس کا ویزا بہت مشکل ہو جاتا ہے، امریکہ ہی کہہ لیں گے، کتنا مشکل ہوتا ہے ویزا، ہر ایک کو نہیں ملتا ہے وہاں امریکہ جانے کا، کتنا وی آئی پی ایریا اس کو بنا کے رکھا گیا ہے، وہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا ہے، کتنے اس کے شرائط ہیں۔ تو جنت ایسے آسان جگہ کہ مرے گئے جنت میں، اس کے بھی بڑے شرائط ہیں، ہر کوئی ایسے جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، بڑے شرائط رکھے علماء گئے ہیں۔ اہل سنت حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب بہار، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت میں شاندار محل کی ضمانت لی ہے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے۔ آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، آج ہمارے رشتہ داروں کا کیا حال ہے، کس طریقے سے بول چال بند، جھگڑا اتنا شدید ہوتا ہے، میاں بیوی میں آئے دن انبن رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے جھگڑا، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ شیطان کو روایت میں ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ دو چیزوں پہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک اس وقت خوشی ہوتی ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی میں انبن ہو جاتا ہے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور دوسرا اس وقت جو ہے شیطان ابلیس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب مکتب پڑھنے والے ننھے ننھے معصوم بچے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں، لیکن وہ بہکا کر کے ورغلا کر کے پڑھائی سے شیطان روک دیتا ہے، بہکا کر کے، اور کوئی بچہ پڑھنے سے رک جاتا ہے، پڑھائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو پڑھائی کے چھوڑ دینے کی وجہ سے شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ رونا آتا ہے، چیخیں مار مار کر کے روتا ہے، دھاڑے مار مار کر کے ابلیس شیطان روتا ہے۔ وہ اس وقت روتا ہے کہ جب کوئی گنہگار بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے رات کی تاریکی میں سچے دل سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لیتا ہے، نہ کرنے کا عہد اور عزم کر لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جب کوئی گنہگار بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس وقت شیطان کو سب سے زیادہ رونا آتا ہے، اس لیے کہ بہت مشکل سے اس نے گناہ میں مبتلا کیا تھا، گناہ کروایا تھا، گناہ میں ملوث کیا تھا، لیکن گنہگار بندہ اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اس کا کیا کرایا سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کو بڑی ناگواری ہوتی ہے، چیختا ہے، روتا ہے۔ ہم سب عہد کریں کہ ہم ہر وقت شیطان کو رلائیں گے۔ اگر ہم سے جانے انجانے میں کبھی لغزش، کوئی خطا، کوئی گناہ اگر ہم سے ہو جاتا ہے تو اس پر ہم قائم نہ رہیں، پتہ نہیں کب موت آ جائے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے سچے دل سے معافی مانگ لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں اور شیطان کو رونے پر مجبور کر دیں۔ یہ تین چیزیں ہیں جن کے کرنے کا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب تین چیزیں اور بچی ہیں، ان کو بھی سن لیجئے۔ ہمارے مہمان مکرم، مہمان محترم حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں اسٹیج پر، انشاءاللہ ان کا بیان سننا ہے ہم سب کو عمل کی نیت سے۔ تین چیزیں اس آیت میں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، کھلی برائی سے، فحش کھلی ہوئی برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ اللہ منع فرماتے ہیں کھلی ہوئی برائی سے۔ کھلی ہوئی برائی آج کے وقت میں ہمارے سامنے سب سے بڑی چیز تو یہ انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ فحش، سب سے زیادہ کھلی برائی کا ارتکاب موبائل کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ ایک کتاب مطالعے کے دوران کتاب میں ایک واقعہ پڑھنے میں ملا کہ یہ حیا اور پاک دامنی ایک کتاب ہے، پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ ایک بڑے صاحب کو جو ہے جنگل میں ابلیس سویا ہوا ملا۔ انہوں نے پوچھا تمہارا کام تو سونا ہے نہیں، تمہارا کام تو لوگوں کو بہکانا ہے، تم اتنے خراٹے کے ساتھ کیوں سو رہے ہو؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں سو رہا ہوں اس لیے کہ یہ ہمارا کام موبائل اور انٹرنیٹ سے پورا ہو رہا ہے،
موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ہمیں گمراہ کرنا چاہیے، لوگوں کو بہکانا چاہیے، تمام طرح کے خرافات میں لوگوں کو ملوث کرنا چاہیے، وہ انٹرنیٹ کر رہا ہے۔ ہمارا کام رکا نہیں ہے، ہمارا کام موبائل کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اس لیے اب ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، ہم آرام کر رہے ہیں۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، زنا کے جو بھی قربت والی چیزیں ہیں اس کو وہاں تک پہنچانے والی جو ذرائع ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں منع فرما دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ فحش چیز، کھلی ہوئی برائی ہے اور برا راستہ ہے۔ مسئلے کے اعتبار سے ہم سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز جس کو ہم بغیر موبائل کے دیکھ سکتے ہیں ان کا دیکھنا موبائل میں بھی جائز ہے، اور جو چیزیں ہم باہر نہیں دیکھ سکتے ہیں یا سن نہیں سکتے ہیں ان کا دیکھنا اور سننا موبائل میں بھی حرام اور ناجائز ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں مردوں اور عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، محبوب نبی فرما دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ اور عورتوں سے، عورتوں کے تعلق سے بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کیا عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور ایک اضافہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کیا عورتوں کے لیے کہ اپنی زیب و زینت کو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہوئے ایسے باہر نہ چلیں۔ یہ عریانیت کو پھیلانا، جو عریانیت کا ایک یلغار ہے، ہر طرف عریانیت ہے، ننگا پن ہے، فحش ہے، کھلی برائیوں کا ارتکاب ہے، دیکھنا اور سننا ہے، یہ شیطانی مشن ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس وقت جب ابلیس نے بہکا کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے معمولی لغزش ہوئی اور جس کی وجہ سے جنتی پوشاک کو اتروا دیا، جنتی کپڑوں کو اتروا دیا، یعنی جنت میں ہمارے دادا حضرت آدم اور ہماری دادی حضرت حوا علیہ السلام کے کپڑوں کو اتروا کر دیا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اے آدم کی اولاد ابلیس کے فتنے میں نہ پڑنا، یہ ابلیس کا فتنہ ہے۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسے کہ تمہارے ماں باپ یعنی آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا، اور یہی نہیں ینزع عنہما لباسہما لیریہما، ان کے کپڑوں کو بھی جنت میں اتروا دیا اور ان کے شرمگاہوں کو ظاہر کروا دیا۔ یہ عریانیت کو پھیلانا، ننگے پن کو پھیلانا، یہ اسی وقت سے یعنی جنت سے ایک مشن ہے اور ایک ابلیسی نظام ہے کہ کیسے ننگا پن کو پھیلایا جائے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عریانیت سے اور فحش اور کھلی ہوئی برائیوں کے ارتکاب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اور جو دوسری چیز جس کو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے منکر کہتے ہیں ہر وہ قول اور فعل جس کے حرام اور ناجائز ہونے کا اہل شرع کا اتفاق ہو، جس کے حرام اور ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو، ہر وہ قول اور فعل۔ منکرات میں بہت سارے منکرات ہیں، رسومات ہے، خرافات ہے، بدعات ہے، اسی طرح جو ہے جہیز ہے، اسی طرح والدین کی نافرمانی، بہت ساری۔ دو چیزیں سن لیجیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ غیبت ہے۔ آج کے وقت میں
ایک منکرات میں سے غیبت کا سننا اور کرنا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن عظیم الشان میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے، یعنی مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ گویا کہ قرآن کی اس آیت کے لحاظ سے اگر کوئی غیبت کسی کی کرتا ہے یا سنتا ہے تو وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو تناول کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز اس وقت منکرات میں سے دوسری چیز، دو ہی چیز صرف بتانا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ آج کے وقت میں نشہ بہت عام ہے، نشیڑی آج ہمارے نوجوان، اور بہت مختلف چیزیں ہیں نشہ کرنے کی، الگ الگ چیزیں ہیں، انجیکشن ہے اور ٹیبلٹ ہے، تمام چیز سونگھنے کی ہے، پینے کی ہے، لگانے کی ہے، الگ الگ شکلیں، یہ نہیں کہ صرف شراب ہی ہے، یہ نشہ بھی بہت بھیانک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، ام الخبائث کہا گیا ہے، ام الخبائث۔ اس تعلق سے ایک عورت نے ایک آدمی کو اپنے گھر میں کسی طرح سے بلایا اور بلا کر کے اس کے سامنے جو ہے 3 آپشن رکھا کہ ہمارے یا تو نوکر کو مار دو، یا میرے ساتھ میری خواہش پوری کرو، یا جو یہ شراب ہے شراب پی لو۔ ان کو لگا کہ یہ مرڈر اور یہ زنا یہ زیادہ بھیانک ہے، شراب معمولی ہے، شراب پی لیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ وہ شراب پیتے ہیں اور جب پیتے ہیں شراب تو اور زیادہ وہ شراب پیتا ہے، ایک بوتل کے بعد دوسرا بوتل، زیادہ جب شراب پی جاتے ہیں تو نشہ جب چڑھتا ہے تو نشے میں پھر انسان کا دماغ مفقود ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں سمجھ لگتا ہے، اور پھر جب نشہ زیادہ چڑھ گیا تو اس نے نوکر کو بھی مارا، اور اس کے بعد جو ہے اس عورت کی خواہش کی تکمیل کی، یعنی زنا کا ارتکاب کیا۔ یعنی اس اتنا بھیانک نشہ ہے کہ نشہ میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اسی لیے تو فرمایا گیا ہے کہ ایک چور چوری کرتے وقت اور نشیڑی نشہ کرتے وقت اس کا ایمان محفوظ نہیں ہوتا ہے، اگر اسی حالت میں مر جائے تو بغیر ایمان کے دنیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور آخری چیز بغ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ بغ سے منع کیا۔ بغ کہتے ہیں ظلم و زیادتی کو، سرکشی کو، دوسرے کے حقوق پر دست درازی کو، کسی کے حق مارنے کو، کسی کو مار ڈالنے کو۔ کتنا سنگین گناہ ہے ظلم و زیادتی کا، کتنا سنگین ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بگاڑ کے کسی نے کسی انسان کو قتل کر دیا، مار دیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو ایسے ہے گویا کہ اس نے انسانیت کو ختم کر دیا۔ ایک انسان کو مارنا، قرآن کہہ رہا ہے کہ انسانیت کو مارنا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو مار دیا۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ قرآن کی تعلیمات ذرا ملاحظہ کریں، قتل کی سنگینی کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کو مار دیتا ہے مؤمنا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غصہ ایسے پر ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا کہ اللہ نے اتنا فیصلہ کر دیا کہ اگر کوئی کسی کو مار دیتا ہے تو اس کو جہنم میں ہمیشہ رہنا ہوگا، نہیں، اللہ فرما رہے کہ میرا غضب بھی اس کے اوپر نازل ہوگا، میرا غصہ اس کے اوپر، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت بھی اس کے اوپر اترے گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا مرڈر کرتا ہے تو سن لے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب عظیم عذاب کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، عذاب عظیم کو بھی تیار کر رکھا ہے، کتنا بڑا عذاب اللہ کے ہاں اس کو ملے گا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کوئی کسی کو اگر جو ہے مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، یہ ہے
انسانیت کا درس، یہ ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے چند نمونے جو خطبے میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، جس کا مختصر الفاظ میں معنی اور تفسیر آپ حضرات نے ہم سب نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔